پیارے بچوں السلام علیکم۔ یو پی ایس نوپورہ کلاس 8ویں سبجیکٹ اردو۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے یہ ماحولیاتی آلودگی، پیج نمبر 117۔ پیارے بچوں، ہم ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 117 سے۔ اس سے پہلے ہم نے بہت سارے ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ رضاکارانہ طور پر دریاؤں، جھیلوں، ندیوں کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں ضروری قدم اٹھانے چاہیے، اقدام اٹھانے چاہیے۔ آج پڑھیں گے ہم گلی گلی، محلہ محلہ اور بازاروں میں ہر طرف ریڈیو، لاؤڈ اسپیکر اور گاڑیوں کا شور ہے۔ کچھ لوگ تو ریڈیو اور ٹی وی کی آواز کو اتنا تیز کرتے ہیں کہ دوسرے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ جب ہم کسی محلے میں یا گلی میں جائیں گے یا کہیں بازار میں جائیں گے اور وہاں پر کتنا شور ہوتا ہے، اور کیا شور اس کا کیا ہوتا ہے، دیکھو کہیں پہ ریڈیو لگا ہے یا اس کا زیادہ لاؤڈ اسپیکر اونچا کیا گیا ہے، گاڑیوں میں جو لگے ہوئے ہیں انہوں نے اونچا کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ تو ریڈیو اور ٹی وی کی آواز کو اتنا تیز کرتے ہیں کہ دوسرے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ان کا اتنا زیادہ آواز ہوتا ہے، اونچا آواز ہوتا ہے، ہم اگر کسی سے بات کریں گے وہ بات نہیں کر پاتے۔ اکثر ڈرائیور اپنی گاڑیوں میں نصب ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈ کافی زور سے چلاتے ہیں۔ اکثر ڈرائیور جو گاڑی روڈ پہ چلتے ہیں وہ اپنی گاڑیوں میں، جو ان کی گاڑیوں میں ٹیپ ریکارڈر یا ریڈیو لگے ہوئے ہیں، وہ بڑے زور سے سنتے ہیں، وہ چلاتے ہیں، آواز بہت زور سے آتی ہے۔ آواز اتنی اونچی ہوتی ہے، ان کی آواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ کان کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ ان کی آواز اتنی ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ کان کے پردے پھٹ گئے۔ یہ شور آلودگی کی ایک اور شکل ہے۔ یہ شور جو ہے یہ آلودگی کی کیا ہے، ایک اور شکل ہے، یہ بھی ایک آلودگی ہے، شور۔ یہ آلودگی خطرناک ہے، یہ آلودگی بہت خطرناک ہے۔ شور سے ہمارے جسم کے مختلف اعضاء، خاص کر کان اور دماغ پر کافی برا اثر پڑتا ہے۔ گویا شور سے کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم کے بہت سارے اعضاء جو ہیں، خاص بہت سارے اعضاء ہیں، ان میں سے جو ہمارے کانوں اور دماغ کے جو ہیں ان پر کافی برا اثر پڑتا ہے۔ کیا ہم اس شور کو کم کر سکتے ہیں؟ اس شور کو تو ہم کم کر سکتے ہیں، اپنے تک ہے۔ ڈرائیوروں کو چاہیے لاؤڈ اسپیکر کم لگائیں، ہمیں بھی چاہیے ٹی وی کی آواز دھیمی رکھیں، زیادہ شور نہ کریں۔ اس کو کم کرنا ہمیں اپنے تک ہے۔ آلودگی کی ایک اور بنیادی وجہ روز بروز بڑھتی ہوئی انسانی آبادی ہے۔ وہ آلودگی کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ دن بدن جو آبادی بڑھ رہی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، آبادی بڑھتی ہے تو ضرورتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ جب آبادی بڑھ جاتی ہے اس کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جب پہلے کسی کو ایک مکان تھا وہ 3 بن گئے، 4 بن گئے، ایک محلہ چھوٹا تھا وہ آج بڑا بن گیا، کہیں گلیاں بن گئی، کہیں کیا بن گیا۔ بڑھتے ہوئے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اب جب ہماری ضرورتیں بڑھ گئی اس کے لیے ہمیں وسائل بھی زیادہ چاہیے، ان پر زیادہ دباؤ پڑ رہا ہے۔ زراعت اور بود باش کے لیے جنگل کے جنگل کاٹے جا رہے ہیں۔ اب زراعت کے لیے یا بود باش جو ہم پیداوار کرتے ہیں اس کے لیے جنگل کے جنگل کاٹ دیتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں، کاٹتے ہیں، درختوں کو کاٹ کر ہم اپنے لیے وہ کھیت بناتے ہیں جن میں وہ گویا ہم کیا زراعت وغیرہ کرتے ہیں۔ آبی ذخائر کو زمین میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ جو جہاں سے ہمیں پانی ملتا تھا، نکلتا تھا، کچھ تھا، ان کے جو ذخیرہ تھے، پانی کے جو ذخائر تھے، ان کو کس میں تبدیل کی، زمین میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ہم زمینیں بنا رہے ہیں اس کی۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے لیے گاڑیوں اور موٹروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اگر لوگ کہیں پیدل چلتے تھے پیدل، تو اب وہاں پر گاڑیوں کا استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی یہ زیادہ آلودگی ہوتی ہے۔ مختلف قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی خاطر نئے کارخانے کھولے جا رہے ہیں۔ وہ مختلف قسم کے جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے نئے کارخانے کھولے جا رہے ہیں۔ جب پہلے کچھ یہ نہیں تھا، جیسے آج لیز آ رہے ہیں، کرکرے آ رہے ہیں، دوسری چیزیں آ رہی ہیں، ان میں جو لفافے آتے ہیں یہ زمینوں میں ڈالے جاتے ہیں، زمینیں ہماری برباد ہو رہی ہیں، اور نئی چیزیں جو آتی ہیں، کارخانے بنتے ہیں، ان سے بھی ہماری جو کیا ہے، اس میں آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر طرف مشینوں کی بھرمار ہے، ہر طرف نئی مشینیں آتی ہیں، بھرمار ہے، بہت زیادہ ہے۔
فضا میں دھواں اور گرد ہے، وہ فضا جو ہماری ہوا ہے اس میں کیا ہے، دھواں ہے اور گرد بھی ہے. جتنی زیادہ مشینیں کارخانے لگیں گے یا مشینیں لگیں گی ان سے زیادہ دھواں نکلتا ہے، گاڑیاں زیادہ ہوں گی ان سے بھی زیادہ دھواں اور گرد ہوتا ہے. تازہ ہوا ملنا محال ہو رہا ہے، تازہ ہوا ہمیں ملنا مشکل محال ہو گیا، مشکل ہوا ہمیں نہیں مل رہی ہے. بھرے بازاروں میں دم گھٹ رہا ہے، جب آپ بازار میں گھسیں گے وہاں آدمی کی بھیڑ ہے، دھواں ہے، گاڑیاں زیادہ ہیں، اس میں بھی ہمارا دم کیا ہے، گھٹ رہا ہے. آلودہ ہوا سے نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. وہ جو آلودہ ہوا ہے، آلودہ جو ہوا ہے، گندی جو ہوا ہے، اس سے کیا ہوتی ہے، نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. تب کہتے ہیں ٹی بی جیسی مہلک بیماری نے پھر سر اٹھایا ہے. یہ بیماری جو تھی یہ ختم ہو گئی تھی، اب اس آلودہ ہوا کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے اب اس نے پھر دوبارہ سر اٹھایا ہے، وہ پھر سامنے آ گئی ہے. لوگ طرح طرح کی اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. لوگ جو ہیں نئی نئی بیماریوں میں کیا ہو رہے ہیں، مبتلا ہو رہے ہیں. اس سب کا کیا علاج ہے، اس چیز کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پہ تھوڑا اور کنٹرول کریں. ضرورت کے لیے چیزیں تو ہیں، اس کے لیے تو ہمیں چاہیے، مگر اس میں تھوڑا گویا نظر بھی رکھیں، زیادہ چیزوں کو آلودہ نہ ہونے دیں. پالیتھین کا استعمال کم کریں، اس کو جلا دیں. ایک جگہ پر یہ سب گندگی جو ہے جمع کر دیں، اس کو جلا دیں. ہر جگہ پر نہ ڈالیں، ندی نالے میں نہ ڈالیں، کھیتوں میں نہ ڈالیں، تاکہ اس سے اور آلودہ نہ ہو. ہوا، پانی اور خوراک ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے. وہ یہ جو چیزیں ہیں، ہوا، پانی اور خوراک جو ہے، ہر جاندار چیز جو ہے اس کے لیے ضروری ہے. اگر یہ ان چیزوں میں ایک چیز بھی اگر گندی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہر ایک جاندار چیز پر اس کا اثر پڑے گا. لیکن یہ سب آلودگی کا شکار ہیں. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے، اس میں آلودگی ہے. کیا ہوا میں بھی آلودگی ہے، گندگی ہے، پانی میں بھی ہے اور خوراک میں بھی ہے. خوراک میں ملاوٹ ہے بہت ساری. خوراک کو ہی لیجیے، اناج، اب خوراک کو لے لیتے ہیں. اناج، سبزیوں اور پھلوں کی زیادہ پیداوار کے لیے کیمیاوی کھاد کا استعمال کیا جا رہا ہے. گویا جو اناج ہم پیدا کرتے ہیں، سبزیاں بناتے ہیں یا پھل ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم نئے جو کھادیں ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ زیادہ تعداد میں اس کی پیداوار ہو. کیمیاوی کھاد کے ساتھ ساتھ کیڑا مار دوائیوں کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے. گویا اب سبزیاں پیدا کرنے کے لیے اب ہم کیڑا مار کی دوائیاں بھی تیار ہوئی ہیں، ان کا بھی چھڑکاؤ کرتے ہیں. یہ دوائیں فصلوں کو بیماری اور زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے کام تو آتی ہیں. گویا ان کا کام تو یہ ہے کہ یہ دوائیں جو ہوتی ہیں یہ فصلوں کو بیماری سے بچاتی ہیں، زمینی کیڑوں سے ان کو محفوظ کرتی ہیں. لیکن ان کیڑا مار دوائیوں میں ایک قسم کا زہر بھی موجود ہوتا ہے. اس دوائیوں میں زہر بھی موجود ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، دواؤں کا کچھ حصہ فصل میں ہی رہ جاتا ہے. وہ اس میں کیا ہوتا ہے، دواؤں کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ کس میں رہ جاتا ہے، فصل میں ہی رہ جاتا ہے. فصل میں ہی رہ جاتا ہے. جب ان غذاؤں کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہ سبزیاں یا جو دوسری پھل وغیرہ جو ہے ان کو ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ زہر ہمارے جسم میں شامل ہو جاتا ہے. جو اس میں زہر رہ جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے، ہمارے جسم میں جاتا ہے اور بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری بیماری پیدا ہو جاتی ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. باقی والسلام.